السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وہ غوث اعظم ہے،
داتا ہے، گنج بخش، رنج بخش۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، محترم سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے دو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اللہ نے جوڑے بنائی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میں سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی ہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے بھی جوڑتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ محترم سامعین، یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 187 ہے۔ فرمایا وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور تم پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تمہیں سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے کی طرف، یعنی کہ تمہیں سیاہ دھاگے کے بعد سفید دھاگے کے نظر آنے لگے، یعنی فجر ہو جائے، من الفجر، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ محترم سامعین، گزشتہ خطبہ کے اندر آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے توفیق خاص کے ساتھ آپ نے روزے کے فضائل، برکات سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ عرض کروں گا کہ روزہ کے آداب اور اس کا طریقہ کار، یعنی روزے کے آداب بھی طریقہ کار۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا، روزہ کب فرض ہوا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے تو فرمایا جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 268، حدیث کا نمبر ہے 2001۔ اگلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الحلال فصوموا واذا رأیتموه فافطروا فإن غم علیکم فصوموا 30 یوما، یعنی اذا رأیتم الحلال، اللہ الحمد، اذا رأیتم الحلال، جب تم دیکھو ہلال، یعنی جب تم رمضان کا چاند دیکھو، فصومو تو صبح کا روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، پھر شوال کا چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا، پس فَإِنْ غُمَّ اگر بادل ہو، عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا، اگر بادل ہوں تو پورے 30 روزے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ روایت مسلم کتاب الصیام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347 اور حدیث کا نمبر 1081۔ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے ہی یہ پڑھتے: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ تو اسے ہم پر امن و امان اور سلامتی والا اور اسلام کے ساتھ اسے طلوع فرما، والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اور اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن پر تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے، ربنا وربک اللہ۔ یہ حوالہ سماعت فرمائے صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدعوات کے اندر لے کر آئے ہیں، اور حدیث کا نمبر 3451، سند ہو حسن بالشواہد۔ چاند کے بارے میں گواہی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خبر دی؟ إِنِّي رَأَيْتُهُ، میں نے چاند دیکھا ہے، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، تو آپ نے خود بھی رمضان کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الصوم کے اندر موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2342۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، رمضان کے چاند کے بارے ایک گواہی بھی کافی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے؟ تو
تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اذن فی الناس یا بلال ان یصوم غدا، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ صبح اور روزہ رکھیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 حدیث کا نمبر 1923، محقق مصطفیٰ العظمی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اب دور علاقہ سے موافقت نہ ہوگی، جیسے آج ہمارے ملک میں ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم روزہ اور عید میں سعودیہ کی گواہی پر عمل کریں گے۔ بھائیوں، بعض علاقوں میں چاند ایک دن، بعض میں 2 دن پہلے نظر آ جاتا ہے، تو مہینہ کے ابتدا و انتہا چاند سے ہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے لحاظ روایت کا ہوگا، سب سے پہلے لحاظ روایت کا ہوگا، روایت کا، پھر گواہی کا ہوگا۔ جس علاقے میں معمول کے مطابق 1 یا 2 دن چاند پہلے نظر آتا ہے، وہاں کی گواہی دوسرے معمول کے علاقہ میں قبول نہ ہوگی۔ اب روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام قریب بن ابی سلمہ کو ام فضل نے شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ فرماتے ہیں ابھی میں ادھر ہی تھا کہ جمعہ کی رات رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اسی مہینے کے آخر میں مدینہ پہنچا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حالات پوچھے، پھر فرمایا کہ تم نے رمضان کا چاند کب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جمعہ کی رات۔ تم نے خود دیکھا؟ عرض کیا جی میں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت لوگوں نے روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا ہم نے تو ہفتہ کی رات چاند دیکھا، ہم تو 30 روزے پورے کریں گے، اگر چاند دیکھ لیا تو 29 رکھیں گے۔ عرض کیا معاویہ یعنی شام کی روایت کافی نہیں؟ فرمایا نہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑیں۔ یہ روایت مسلم کتاب الصیام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348 اور حدیث کا نمبر 1087۔ دوستو، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ان امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی مرتن 29 ومرتن 30۔ فرمایا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، انا امت امیت، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب الشہر، کہ یعنی لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے، ہاکذا یعنی مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے ہاتھوں پر 29 اور ایک مرتبہ 30 شمار کیے۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 اور حدیث کا نمبر ہے 1913۔ اگلی بات، نیت، روزہ کے جو بناوٹی الفاظ پہ غور کرنا ہوگا۔ نیت ہے دل کے ارادے کا نام، اگر الفاظ سے نیت ادا کریں تو وہ اقرار ہوگا، لیکن بعض لوگ
بغیر کسی دلیل کے روزے کی نیت کی بناوٹی دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ الفاظ ہیں۔ اور ایک بندہ فجر سے قبل اس کی نیت ضروری ہے یا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفجر فَلَا صِيَامَ لَهُ۔ یہ روایت ترمذی کتاب الصوم اور حدیث کا نمبر 735۔ یہی روایت ابو داؤد کتاب الصوم اور حدیث کا نمبر 2454 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قبل الفجر فلا صیام لہ، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور بھائیوں، سحری کھانا بھی مبارک ہے، عمل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور ملائکہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حوالہ سنیے، طبرانی اوسط جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 199۔ دوسرا حوالہ ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ 194 اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ مطبوع مکتبہ اسریہ سانگلہ، جو نسخہ ہے اٹھا کر آپ یہ پورا حوالہ دیکھ سکتے۔ دوسری حدیث حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا حلم الی الغداء المبارک، حلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ ابو داؤد، یہ حوالہ رض کر رہا ہوں، کتاب الصوم اور نسائی کے اندر کتاب الصیام اور حدیث کا نمبر ہے 2345 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا تسحروا سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکۃ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں، بخاری آپ اٹھائیں گے نا جی، کتاب الصوم اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث کا نمبر ہے 1923۔ چوتھی حدیث اس موضوع پر، اس دعوے پر کہ سحری کا کھانا مبارک کھانا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوہ، فرمایا کہ یہ برکت جو اللہ تعالی نے تم کو خاص کر عطا فرمائی ہے، اسے نہ چھوڑو۔ یہ نسائی کتاب الصیام اور حدیث کا نمبر ہے 2164 یعنی 2164۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 367 اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو سحری کا حکم ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری کرو اگرچہ
پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کرو، سحری کرو اگرچہ پانی کے گھونٹ سے ہی کرو۔ حوالہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 253، اور دوسرا والا صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر 1071، اور حکم اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ہمارا اور اہل کتاب کا فرق کیا ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اقلت السحری، اقلت السحری، اقلت السحری۔ مسلم حوالہ مسلم کتاب السیام اور حدیث کا نمبر 1096۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے نا وہ سحری کا کھانا ہے۔ ہاں جی، تو اسی لیے ایک شاعر اپنے انداز کے اندر کہتا ہے بڑا مبارک سحری ویلا، بڑا مبارک سحری ویلا، حدیث رسول بتاوے، برکتاں ملن باج اندازے، جو یقین لے آوے۔ اے بھائی اٹھ سرگی ویلے، کھا لے جو کچھ کھانا، اے بھائی اٹھ سرگی ویلے، کھا لے جو کچھ کھانا، فجر تو لے کے شام تائیں، فجر تو لے کے شام تائیں، سارا دن لنگھانا، سحری کھان دے پاک پیغمبر، سحری کھان دے پاک پیغمبر، بڑی تاکید سنائی، اللہ سونے اس دے اندر، اللہ سونے اس دے اندر، برکت خوب عطائی، سنے بچیاں مبارک کھانا، سنے بچیاں مبارک کھانا، کھاؤ اتے کھلاؤ، راضی کر کے اللہ تائیں، راضی کر کے اللہ تائیں، نیکیاں خوب کماؤ، یہود عیسائیاں نالوں، یہود عیسائیاں نالوں، اساں فرق ضرور اے پانا، سحری دے او منکر، سحری دے او منکر، سارے ہی ضرور ایک کھانا،
بڑا مبارک سحر ویلا، بڑا مبارک سحر ویلا، حدیث رسول بتاوے، برکتاں ملن بانج انداز جو یقین لے آوے۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی ہے سحری کا وقت، سحری کا وقت۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ سیاہ دھاگا سے سفید دھاگا ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو، نازل ہوئی من الفجر، لفظ ابھی نازل نہ ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے سیاہ اور سفید دھاگے پاؤں سے باندھ لیے۔ جب تک دونوں صاف دکھائی نہ دیتے اس وقت تک کھانا پینا بند نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا اس سے مراد رات اور دن ہے۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث کا نمبر ہے 1917۔ دوسری حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سفید اور سیاہ دھاگا تکیہ کے نیچے رکھ لیا، تو میں انہیں رات کو دیکھتا رہا لیکن مجھے فرق معلوم نہ ہوا۔ صبح میں نے نبی کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم اور حدیث کا نمبر ہے 1916، یعنی ایزن۔ اب بات یہ ہے کہ فجر کیا ہے، فجر کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن مجید میں جو الفاظ بیان فرمائے ہیں من الفجر، قرآن حکیم نے بیان کیا کہ فجر تک کھاؤ پیو۔ فجر جو ہے نا صبح صادق کو کہتے ہیں، جو صبح کاذب کے بعد آتی ہے۔ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ پیو۔ نیچے سے اوپر بلندی کو چڑھنے والی روشنی، نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر بلندی کو جو چڑھنے والی روشنی ہے، صبح کاذب تمہیں کھانے سے نہ روکے بلکہ تم صبح صادق کی سرخی ظاہر ہونے تک کھاؤ پیو۔ اس روایت کا حوالہ رواہ الترمذی کتاب الصوم، باب ما جاء فی بیان الفجر، حدیث کا نمبر 705۔ یہی حدیث ابو داؤد کتاب الصوم کے اندر موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا یغرنکم من سحورکم آذان بلال ولا بیاض الافق المستطیل ہاکذا حتی یستطیر ہاکذا، کہ تم سحریوں کو بلال کی اذان غلطی نہ لگائے، لا یغرنکم، نہ تمہیں دھوکہ دے، من سحورکم، تمہارے سحریوں کے اندر، آذان بلال، بلال کی اذان تمہیں غلطی نہ لگائے، ولا بیاض الافق المستطیل ہاکذا، اور نہ اوپر چڑھنے والی لمبی سفیدی، اوپر چڑھنے والی صبح صادق نہیں، دوبارہ الفاظ سنیں، اور نہ اوپر چڑھنے والی لمبی سفیدی، اوپر چڑھنے والی صبح صادق نہیں، بلکہ وہ صبح صادق اس طرح ہے کہ سرخی مائل چمک آسمان کے کناروں میں پھیل جائے، ہاکذا حتی یستطیر ہاکذا، کہ سرخی مائل چمک آسمان کے کناروں میں پھیل جائے۔ حوالہ صحیح مسلم باب الصوم، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 اور حدیث کا نمبر 1094۔ تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکیں، کیونکہ بلال رات کو اذان کہتا ہے تاکہ تم میں سے قیام کرنے والا طعام سحری کی طرف لوٹے اور سویا ہوا بیدار ہو جائے۔ حوالہ صحیح مسلم کتاب الصیام اور حدیث نمبر 1093۔ چوتھی حدیث، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کو اذان کہتا ہے تم کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہے تو تم کھانا پینا بند کر دو۔ حوالہ صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر 1092۔ تو سحری دیر سے آج کل لوگوں نے معمول بنایا ہوا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا۔ اِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ، ہم انبیاء کی جماعت، امرنا، ہمیں حکم ملا ہے، بتعجیل فطرنا، کہ روزہ جلد افطار کرنے میں، وتأخیر سحورنا، اور سحری دیر سے کرنے کا حکم ملا ہے۔ حوالہ طبرانی کبیر جلد نمبر 9 صفحہ 400، اور مجمع الزوائد دوسرا والا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، اور تیسرا والا صحیح الجامع الصغیر اور حدیث کا نمبر ہے 2286، اور اس کی سند صحیح ہے۔ ناظرین کرام، اب صحابہ کا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن میمون اودی بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطئهم سحورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب لوگوں سے جلدی روزہ افطار کرتے اور سب سے آخر میں سحری کرتے۔ حوالہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 226، حدیث کا نمبر ہے 7591۔
دوسرا حوالہ مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 رحالہ ورجال صحیح۔ اب اکثر بھائی پوچھتے ہیں نا کہ نماز اور سحری کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو دلیل سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنتو اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعت بی ان ادرک صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں میں سحری کرتا، یعنی گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، ثم یکون سرعت، اور پھر مجھے جلدی ہوتی ان ادرک کہ میں پالوں صلاۃ الفجر، فجر کی نماز مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اپنے گھر والوں میں سحری کرتا، پھر مجھے جلدی ہوتی کہ میں نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 اور حدیث کا نمبر ہے 577۔ اب کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث نمبر 2 پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیتا۔ تسحرنا، ہم نے سحری کی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ثم قام الى الصلاة، پھر آپ کھڑے ہوئے صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف، قلتو، یعنی حضرت زید نہ حضرت انس نے حضرت زید سے پوچھا، حضرت انس نے زید سے پوچھا کم کان بین الاذان والسحور، کہ اقامت اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ قال قدر 50 آیا، فرمایا تقریباً 50 آیات پڑھنے کے برابر تھا۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الصوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث کا نمبر 1921، باب قدر کم بین السحور صلاۃ الفجر۔ اب نماز اور سحری میں کتنا وقفہ؟ تیسری حدیث، حضرت صلہ بن ظفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم مسجد گئے، 2 رکعتیں پڑھی تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ حوالہ سنن النسائی کتاب الصوم حدیث کا نمبر ہے 2156 اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ تو ان روایات کو سامنے رکھ کر حاصل کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اذان فجر کے قریب ترین سحری کرتے اور کبھی اس سے بھی دیر کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تسحرتو مع رسول اللہ قال هو النہار الا ان الشمس لم تطلع، کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی تو وہ دن ہی تھا، صرف سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سنن النسائی کتاب الصیام میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2154۔ ابن